درمیان بیٹھ کر آپ اللہ سے بات کرنے کی توفیق ہو رہی ہے۔ میری بات ہوگی تو سبھی سے، لیکن بنیادی طور پر علماء کرام کی خدمت میں کچھ گزارشات اشاروں کی شکل میں ہوگی جن کو میں چاہوں گا پہلے سے جانتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہوگی، لیکن گزارش یہ ہوگی کہ ان موضوعات کو اپنے اپنے حلقہ اثر میں سمجھائیں۔ میرٹھ میں ہم بول رہے ہیں بیٹھ کر۔ ہمارا میرٹھ شہر جو ہے وہ بہت ساری خصوصیات رکھتا ہے، اور ہمیں بھی وہاں میرٹھ سے محبت ہے، میرٹھ والوں کو بھی ہم سے محبت ہے۔ یہ دکھ کی بات ہے، مجھے پہلے بچپن سے آتا رہا ہوں، میری بہن یہاں رہتی ہے ٹیوب ویل کے پاس 1975-74 سے اور 92 تک، تو ایک انسیت رہی ہے۔ اور جتنے راستے میں میرٹھ کے جانتا ہوں دیوبند کے بعد اور کسی جگہ کے نہیں جانتا، اور شاید جتنے لوگوں کو جانتا ہوں وہ بھی یہ بات ہوگی اس میں۔ مگر اس ساری محبت کے بعد اور میرٹھ والوں کے اس مزاج کا اقرار و اعتراف کرنے کے بعد علماء سے محبت بھی ہے، علماء سے تعلق بھی ہے، ایک شکایت کرنی ہے۔ یہاں مجمع بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن شکایت پہنچ جائے گی، سبھی تک پہنچانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ علماء سے جو تعلق ہے وہ جس نیت سے ہونا چاہیے وہ تو پیچھے ہے، کم ہے، اور جن مقاصد سے زیادہ اہمیت نہیں ہے تعلق کی وہ غالب ہے۔ یہ میں نے متن بول دیا، علماء سمجھ گئے۔ اگر میں اس کی شرح کروں گا، علماء سے تعلق ہونا چاہیے اس لیے کہ ہم علماء سے صحیح دین حاصل کریں، دین حاصل کریں، اس کی تفصیل ہوگی۔ عقیدے کیا ہے، عمل کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح عمل کیا ہے، علماء سے تعلق رکھ کر یہ ہم حاصل کریں۔ ہمارا تو تعلق عام طور پر علماء سے جو محبت والے لوگ ہیں ان کا تعلق یہ ہے کہ علماء سے دعا کرائی جائے، بیماری ٹھیک ہونے کے لیے اور کاروبار کی برکت کے لیے۔ اور بالکل بے تکلف میں بات کر رہا ہوں، یہ کوئی راز بھی نہیں ہے۔ اگر توفیق دے اللہ تو کچھ علماء کی خدمت بھی کی جاتی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کریں، جو صحیح بات ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر رات کو علماء کو نوازتا پھرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں غلط مشہور ہو جاتی ہیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی ہر عالم کو ہدیہ دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ علماء اپنے دنیاوی معاملات کو کس طرح نپٹاتے ہیں یہ بس وہی سمجھ سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں، مجھے روکنا پڑ رہا ہے اپنے آپ کو، زیادہ اردو میں نہ ہو جائے، لیکن بہرحال یہ ہے اپنی جگہ کہ بہت سے لوگ علماء سے محبت کی بنیاد پر ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، میرٹھ والوں کا مزاج بھی ہے۔ اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو بس محبت رکھتے ہیں اور محبت میں ملتے ہیں، اور ایک طبقہ اور ہے جو الٹا تعلق رکھتا ہے۔ تعلق تو وہ رکھتا ہے، وہ تلاش میں رہتا ہے کہ یہ مولوی کیا کر رہا ہے، وہ مولوی کیا کر رہا ہے، یہ عالم کیا کر رہا ہے، وہ عالم۔ یہ بھی ایک تعلق ہی ہے، بس ذرا سا خطرناک تعلق ہے۔ تو وہ گویا کہ علماء کی اور اصلاحی کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیں، جو اصل کام ہے وہ پیچھے جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے
کہ علماء کو آپ کے پیسے کی ضرورت ہو. اب یہ چھڑ گئی بات تو میں ذرا اس کو کھول دوں. پیسے کی ضرورت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مدرسوں کو چندے کی ضرورت ہو. مدرسوں کو جو چندہ ہے وہ آپ کی ضرورت کے لیے ہے، علماء کی ضرورت کے لیے نہیں ہے. بھائی کوئی غلط بات ہے لیکن اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے. یہ بات میں نے بھی شاید اس طرح کھول کر کبھی نہیں کہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے ٹھیک بات کہلواتے. میں یہ کہہ رہا ہوں علماء آپ سے مدرسے کے لیے چندہ لیتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پر احسان کرتے ہیں. احسان اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی آدمی کے ذاتی کام میں مدد کر رہے ہو. جو ذاتی ہدیہ اگر آپ دے رہے ہیں تو وہ ایک طرح کا احسان کہہ سکتے ہیں. مدرسے میں جو آپ دے رہے ہیں وہ آپ اپنی ضرورت کے لیے دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھوانے کے لیے. اچھا جی، علماء بھی تو تنخواہ لے رہے ہیں اس میں سے. تو سن لیں، یاد کر لیں، یہی میرٹھ شہر ہے اور بات ہے 125 سال پہلے کی. 1320 کا ہے نا وہ موتبر کا جس کا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی ہے. 1320 ہجری، اب سے پورے 125 سال پہلے اسی میرٹھ شہر میں ہمارے سرتاج حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا. ہو سکتا ہے اس وقت بھی کچھ لوگ مدرسوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہوں. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ تم مدرسوں کو دینا بند کر دو، چندہ چھوڑ دو دینا. نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جو مدرسوں کو پڑھانے والے علماء ہیں ان کی تنخواہ بند ہو جائے گی. تو یہ ظاہر بات ہے پڑھانا چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ اب اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے انہیں روزگار کا انتظام کرنا ہوگا. حضرت نے فرمایا تم دینا چھوڑ دو، مدرسے بند ہو جائیں گے اور ہم لوگ، کوئی آٹے کی دکان کر لے گا، کوئی چاول کی دکان کر لے گا، کوئی کپڑے کی دکان کر لے گا. یعنی اپنے روزگار کے لیے، اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے، روزی روٹی کے لیے ہم محنت کریں گے. ہمارے ہاتھ تو بندھے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بھی بچے ہیں، ان کی ضرورت ہماری ذمہ داری ہے پوری کرنا. لیکن حضرت نے فرمایا ہمارا کام تو وہاں سے چل جائے گا دکان کر کے، مگر تمہارے بچے 50 سال کے بعد یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، ہندو ہوں گے. یہ حضرت نے فرمایا تھا. اور اب حضرت کا ایک نام لیوا اس کو تھوڑا سا بدل کے کہتا ہے کہ 50 سال نہیں لگیں گے، 5 سال میں رفتار تیز ہو گئی، فتنوں کی رفتار بھی تیز ہو گئی. تو آپ سمجھ لیں کہ مدرسوں کے لیے جو کچھ مسلمان خرچ کرتا ہے وہ علماء کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں وہ مسلمانوں کی اپنی ضرورت ہے کہ ان کے بچے قرآن پڑھ لیں، دین پڑھ لیں اور ان کا ایمان محفوظ ہو جائے. اصل میں یہاں جو گڑبڑ ہو رہی ہے وہ ضرورت کو سمجھنے میں ہو رہی ہے. ایمان محفوظ کرنا اپنے بچوں کا تو کس کی ضرورت ہے؟ بھائی میرا ایک بچہ ہے یا 4 بچے ہیں، میں اپنے بچوں کے سلسلے میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میرے بچوں کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہو، ان کے رہنے کے لیے گھر بھی اچھا ہو، ان کے خرچوں کے لیے پیسہ بہت ہو، روزگار کا اچھا انتظام ہو، ان کی شادیاں اچھی ہوں، آگے وہ جو ان کی اولاد ہو وہ اور اچھی ہو. یہ ساری باتیں ہیں. کوئی ہے ماں باپ میں سے جو اس کے علاوہ کچھ چاہتا ہو اولاد کے لیے؟ یہی سب چاہتے ہیں نا. یہ اولاد کی ضرورتیں ہیں. جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اس حد تک چاہتے ہیں، کیا وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ میرا بچہ جہنم میں جلنے سے بچ جائے؟ یہ نہیں کچھ چاہیں گے ماں باپ. ماں باپ کو یہ خواہش یا یہ فکر کیوں نہیں ہے؟ آخر سوچنے کی اصل بات یہ ہے. اور جن ماں باپ کو ہے وہ فکر مند ہے. اور یہ بات تھوڑا سا بدل کر میں کہہ دوں جو صحیح بات ہے کہ جو ماں باپ
اس ضرورت کو پہچانتے ہیں وہ علماء پر احسان بھی نہیں رکھتے. یہ جو ہمارا مدرسوں کو چندہ دینے والا طبقہ ہے، زیادہ بڑی تعداد وہ ہے جو احسان نہیں جتاتی. یہ احسان جتانے والے تو الگ سے کچھ مفکرین ہوتے ہیں، چندہ دینے والے نہیں ہوتے. جو پیسہ دیتا ہے وہ تو بیچارہ محبت میں دیتا ہے، وہ دین کی ضرورت سمجھ کے دیتا ہے. ہاں، ماحول خراب کرنے کے لیے ایک طبقہ پایا جاتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے. باتیں بہت ساری ادھر ادھر پھینک کی جا رہی ہیں. ابھی جو بول رہے تھے ہمارے آنے سے پہلے، مجھے نہیں معلوم کون سا آپ تھے، جو مرزا کا اور کس کس کا تذکرہ کر رہے تھے. یعنی ایسے لوگوں کا جو مسلمانوں کے دینی مزاج کو بگاڑنے کا کام کر رہے ہیں. اور اس زمانے میں جو ذرائع ابلاغ ہے، یہ جو سب سے آسان ذریعہ سوشل میڈیا جس کو کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ان کا شر زیادہ پھیل رہا ہے، آسانی کے ساتھ پھیل رہا ہے. مسلمانوں کو دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ دین کا معاملہ دنیا کے معاملوں سے زیادہ اہم ہے. آپ ایک بات بتائیں، ایک بات پر غور کریں کہ اگر آپ ایک کاروبار کرتے ہیں، کسی پارٹی سے آپ کا لین دین ہے، آپ کچھ بناتے ہیں اور وہاں سے مال اٹھاتے ہیں، اور 10 سال سے آپ کا سلسلہ چل رہا ہے. اب ایک آدمی آپ سے آ کر یہ کہتا ہے کہ تمہاری جو پارٹی ہے نا، جس سے تم 10 سال سے مال لے رہے ہو، کام کر رہے ہو، وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، وہ خراب لوگ ہیں، وہ غلط ہیں. تو اس آدمی کے کہتے ہی آپ فوراً ان سے کٹ کر لیں گے معاملہ اور کہیں گے چلو چھوڑ دیا، اب دوسری پارٹی تلاش کرتے ہیں. ایسا کریں گے؟ ہر آدمی یہ کہے گا میرا معاملہ 10 سال سے، خواہ مجھے کیوں بہکاتے ہو، مجھے تجربہ ہے، میں جانتا ہوں وہ صحیح ہے بالکل. کیوں کریں گے ایسا؟ چونکہ دنیا کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں ہم اور آپ سنجیدہ ہیں. اپنے کاروبار کو خامخواہ خراب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر دین کے معاملے میں 1400 برس سے امت کے علماء کی اکثریت اور امت کے لوگوں کی اکثریت ایک طریقے پر عمل کرتی آتی ہے. اچانک ایک آدمی آ کر آپ سے کہتا ہے کہ یہ مسئلہ آج تک جو علماء نے بتایا غلط ہے، اور آپ یقین کر لیتے ہیں. سوچنا تو چاہیے کہ جو چلا آ رہا ہے کہ آج تک سارے لوگ غلط کرتے آئے ہیں، کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ اس امت کو یوں ہی بھیڑ بکری سمجھ لیا. یہ امت وہ ہے جس کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سند دی ہے کہ یہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری امت غلط کرنے لگے. جو آدمی آپ کو آ کر یہ بتائے کہ اب تک جو یہ بات کرتے آ رہے تھے علماء یہ غلط ہے اور صحیح یہ ہے جو میں لے کر آیا ہوں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آدمی غلط ہے. یہ بالکل آسان سی میں پہچان بتا رہا ہوں. علماء سے گزارش ہے اس مضمون کو ذرا لوگوں کو زیادہ سمجھائیں. بہت سارے لوگوں کے فکر کی غلطی اس سے کھل جائے گی آسانی کے ساتھ. کسی بھی معاملے میں بہت سے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے پورے فرقے بنا دیے ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جنہوں نے فرقے نہیں بنائے ہیں مگر اپنے افکار کو ظاہر کرتے ہیں اور لوگ ان کو ماننے لگتے ہیں. دونوں طرح کے لوگوں کے بارے میں یہ نسخہ کام آئے گا. یہ بات سمجھ کر چلیں کہ امت جو اب تک کرتی آئی ہے علماء کی رہنمائی میں، بدعات کی بات نہیں ہو رہی، علماء کی رہنمائی میں جو امت اب تک کرتی آئی ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ 1200 سال سے 1300 سال سے 1400 سال سے یہ کام غلط ہو رہا تھا اور صحیح بات میں بتا رہا ہوں، تو وہیں آپ سمجھ جائیں کہ یہ آدمی غلط ہے. یہ اس کے غلط ہونے کی بہترین پہچان ہے. مگر ہمارے مسلمان بھائی بڑی آسانی کے ساتھ
ایسے لوگوں کا چارہ بن جاتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں نے ابھی اشارہ کیا کہ جس طرح سے دنیا کے کاروبار کے لیے سنجیدہ ہیں، اس طرح دین کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک مسئلہ اور ہے، یہ بات بھی علماء لوگوں کو سمجھائیں، یہ ذرا زیادہ گویا بڑے تعلیم یافتہ لوگوں یا علمی مزاج والے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں چونکہ سائنس کا غلبہ ہے، ہمارا زمانہ سائنس کا زمانہ ہے، لوگ سائنس پڑھتے ہیں، اور سائنس کا ایک مزاج ہے جو مذہب کے مزاج کا بالکل الٹا ہے۔ اس کو سمجھیں، سائنس میں کیا ہوتا ہے، ایک سائنسدان ریسرچ کرتا ہے اور محنت کر کے وہ یہ بتاتا ہے کہ مثلا سورج بھی چل رہا ہے، زمین بھی چل رہی ہے، سارے ستارے چل رہے ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں سال تک بیچارے جو ماہرین فلکیات کہتے آئے تھے کہ یہ سب آسمان میں گڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، ہلتے نہیں ہیں۔ نئے سائنسدانوں کی 500 برس پہلے جو تحقیقات آئی، سب پہ پانی گر گیا، پرانے والے سارے نظریے ختم ہو گئے۔ اب جو نئی تحقیقات آتی ہیں، ان کی روشنی میں پرانی تحقیق ختم ہو جاتی ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ سائنس میں ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے، ہر نئی چیز معتبر ہوتی ہے، زیادہ معتبر۔ جو نئی تحقیق ہے وہ صحیح ہے اور پیچھے والی غلط ہو گئی، کیونکہ نئی محنت نے یہ ثابت کر دیا کہ پہلے والے لوگ یہاں تک نہیں پہنچے تھے، اس نظریے تک نہیں پہنچے تھے، اس تحقیق تک نہیں پہنچے تھے۔ مذہب کا معاملہ بالکل الٹا ہے، خاص طور سے دین اسلام کی جو بات ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ اسلام مسلسل تھوڑا تھوڑا کر کے قیامت تک مکمل ہوگا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مکمل ہو چکا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے اعلان کر دیا۔ مذہب مکمل ہو چکا 1400 سال پہلے، اور اس میں نئی تحقیقات نہیں آئیں گی۔ تو سائنس کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہر نئی بات زیادہ صحیح، اور مذہب کا معاملہ یہ ہے کہ ہر پرانی بات زیادہ صحیح۔ حدیث میں یہ بات ہے، علماء اس کو بھی بیان کریں، لوگوں کے سامنے سمجھائیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایسے لوگوں کو بھیجتے ہیں جو امت کے لیے ان کے دین کی تجدید کرتے ہیں۔ تجدید جو ہے، آج کل انگلش میں اگر کہیں، انگلش کا جو لفظ اردو میں چلتا ہے، میں تو انگلش نہیں جانتا، اپڈیٹ کرنا کسی بھی چیز کو، تو تجدید کریں گے۔ لیکن مذہب کی تجدید کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو نئی باتیں پیدا ہو گئی ہوں گی ان کو رد کر کے دین کو اصلی شکل میں دوبارہ زندہ کریں۔ کیا مطلب ہوا؟ پرانی باتوں کو واپس لائیں گے، نئی باتوں کو ختم کریں گے۔ تو دین میں نئی بات اصل نہیں ہے، پرانی بات اصل ہے۔ اور سائنس میں پرانی بات غلط ہو جاتی ہے، نئی بات صحیح ہوتی ہے۔ اب یہاں پڑھے لکھے لوگوں سے جو غلطی ہوتی ہے وہ یوں ہوتی ہے کہ وہ سائنس کا مزاج جانتے ہیں اور وہ مذہب کے بارے میں بھی سائنس کے مزاج کو چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نئی تحقیق لے کے آئیں گے، ٹھیک ہوگی۔ ارے بھائی، نئی تحقیق کیسے ٹھیک ہوگی؟ کیا وحی نازل ہوئی ہے پر؟ وحی کا سلسلہ تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ جب وحی کا سلسلہ وہاں بند ہو گیا تو اب نئی بات آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا مانگو، اللہ میں سیدھا راستہ عطا فرما۔ ہر مسلمان مانگتا ہے، ہر مسلمان پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، جو بھی نمازی ہے وہ تو کئی بار پڑھتا ہے، 50 بار پڑھتا ہے، ہر رکعت میں پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سیدھا راستہ چاہیے، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دیجیے۔ اب اس کے بعد کیا پڑھتا ہے وہ آگے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ معلوم ہے اس کا ترجمہ؟ اکثر لوگوں کو تو نہیں معلوم ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا یہ بھی قصہ ہے کہ مسلمان قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھ رہے ہیں۔
پر ہم بات کریں گے آگے. صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ چاہیے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، جن پر آپ کا غصہ نہیں ہوا، غضب نہیں ہوا، اور نہ وہ گمراہ ہوئے. سوال یہ ہے، دعا ہی تو ہو رہی تھی، اتنی دعا سے بھی کام چل جاتا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے دے، بات ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ جانتے تھے سیدھا راستہ کیا، خود ہی دے دیتے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ راستہ خود زبردستی نہیں تھوڑتے، آپ سمجھیں اس راستے کو. لہذا دعا کے ساتھ ساتھ پہچان ساتھ میں نازل کر دی. تم جو مانگ رہے ہو کہ سیدھا راستہ عطا فرما، وہ سیدھا راستہ کیسا ہوتا ہے، اس راستے کو اگر سمجھنا ہے تو الذین انعمت علیہم، ان لوگوں سے سمجھو جن پر ہم نے انعام کیا، ان لوگوں سے، ان آدمیوں سے، ان انسانوں سے. پتہ چلا اللہ کے سیدھے راستے کو سمجھنے کے لیے کچھ آدمیوں کی ضرورت پڑی. اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں، تو قرآن کے الفاظ ہیں سیدھے سیدھے. اب آج کا آدمی آ کر کہتا ہے کہ نہیں، ان آدمیوں کی ضرورت نہیں ہے بس. اور قرآن کہتا ہے نبیوں کی ضرورت بھی پڑے گی، اور نبیوں کے بعد بھی آدمیوں کی ضرورت پڑے گی. من النبیین نہیں کہا خالی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور صالحین اور شہداء کے لفظ نے بتا دیا قیامت تک چلے گا یہ سلسلہ. ہر دور میں ضرورت پڑے گی لوگوں کی. یعنی جو آدمی صحیح راستہ جاننا چاہے وہ تلاش کرے وہ لوگ کون ہیں جن کے پاس صحیح راستہ اوپر سے پہنچا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ، اور صحابہ سے ان کے بعد والے، ان سے ان کے بعد والے، ان سے ان کے بعد والے، اس ترتیب سے کہاں پہنچا ہے وہ سیدھا راستہ، ان سے ہمیں لینا ہے. آج کل کچھ فیشن ہے، مذہب میں بھی فیشن چلتے ہیں. ان میں سے ایک فیشن یہ ہے کہ ہم تو صاحب حدیث پہ عمل کریں، یہ ایک فیشن ہے، معاف کریں میرا لفظ، لیکن یہ عقلیت پسندی ہے، اتباع حدیث نہیں ہے. یہ بھی علماء سے گزارش ہے کہ یہ بات لوگوں کو سمجھائیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم حدیث پہ عمل کریں گے، ان سے پوچھا جائے کہ یہ کون سی حدیث میں آیا ہے، یہ بتاؤ. ہر مسئلے کے لیے حدیث چاہیے، یہ کون سی حدیث میں آیا. یہ عقلی بات ہے، میں صاف کہہ رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کو ذہنوں میں بٹھائیں کہ یہ عقلی بات ہے، یہ عقلیت پسندی ہے، یہ اتباع حدیث نہیں ہے. ان کی عقل میں یہ بات آتی ہے، اور ایک عام آدمی کو بھی یہ بات اپیل کرتی ہے کہ ہاں بھائی حدیث پہ عمل ہونا چاہیے، ہر مسئلے میں حدیث ہونی چاہیے. ان ظالموں سے کوئی پوچھے کہ ہر مسئلے میں تم حدیث لا کر دکھا بھی سکتے ہو کیا؟ اسی مسئلے میں دکھا دو جو تم بول رہے ہو کہ ہر مسئلے میں حدیث چاہیے، اس مسئلے کے لیے تو حدیث دکھا دو. یہ عقلیت پسند ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں نے یہ بات کسی اور سے نہیں سنی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کرے ٹھیک ہو کہ اہل حدیث کا جو مسلک ہے وہ بھی عقلیت پسندی پر مبنی ہے، عقلیت پرستی پر مبنی ہے. ایک فیشن اور ہے آج کل. ایک تو یہ طبقہ ہے حدیث کی بات کرنے والا، اور انہی کے انداز پر ایک اس سے بھی آگے کی چھلانگ لگانے والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن پہ عمل کریں گے، اس امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، قرآن کو پکڑو. قرآن کی تحریک چل رہی ہے، اور تحریک کیسی چل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسی تحریکوں سے محفوظ رکھے. قرآن کی تحریک ہے کہ صاحب قرآن کو پکڑو، قرآن پہ عمل کرو. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ حدیث کی، نہ صحابہ کی، کسی چیز کی ضرورت، قرآن کی صحابہ. یاد رکھیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق بتا چکے تھے ایسے لوگ آئیں گے آگے چل کر، پیٹ بھرا ہوا ہوگا، آرام کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے، اور وہ کہیں گے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یہ فرقہ 20 میں ابھرا تھا، اب دوبارہ چل رہا ہے.
پھر پڑھ رہا ہے، علماء کو اس پہ بھی کام کرنا پڑے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے کہ قرآن ہے، اللہ کی وحی ہے، یہ تو حدیث ہی سے معلوم ہوا ہے۔ موٹی سی بات ہے نا، بھائی قرآن نازل ہوتے ہوئے ہم نے تو نہیں دیکھا، صحابہ نے بتایا کہ حضور پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، تو قرآن کا قرآن ہونا کہاں سے معلوم ہوا؟ حدیث سے۔ حدیث کے بغیر تو قرآن کا قرآن ہونا ہی معلوم نہیں ہو سکتا، تو دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک طبقہ اور ہے، جانے کہاں کہاں گھوم رہا ہوں میں، ایک فیشن اور چلا ہے، صحابہ کی بات کرو اور اس میں ایک پیوند اور لگایا جاتا ہے، بزرگوں کے واقعات زیادہ نہ سناؤ، صحابہ کے واقعات سناؤ۔ آتا ہے، پسند بھی آتا ہوگا، زیادہ غور نہیں کرتے ہوں گے، وہ سوچتے ہوں گے تو اچھی بات ہے، صحابہ کی بات کرنی چاہیے، صحابہ کے واقعات ہونے چاہیے۔ اس میں چور کیا ہے؟ میں کیا کروں جب لوگ نہیں کرتے یہ سب باتیں، تو ذمہ داری بنتی ہے، میں کہتا ہوں تو یہ ذہن میں آتا ہے تو میں کہتا ہوں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ بھی سامنے کچھ نہ کچھ آتا ہے، لیکن صحیح بات کہنی ہے، اللہ کے بھروسے پر کہنی ہے۔ ہاں اگر ہماری بات غلط ہو تو ہمیں سمجھا دیں، ہم واپس لے لیں گے اپنی بات۔ صحابہ کی بات کرو تاکہ ان کو موقع مل جائے اپنے من مانے طریقے سے صحابہ کے عمل کی تشریح کرنے کا۔ یہ گمراہی کا راستہ ہو رہا ہے، یہ بھی گمراہی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ حالانکہ صحابہ کی اتباع لازم ہے، لیکن صحابہ کے واقعات آپ بیان کریں اور آپ ہی ان سے مسئلے نکالیں اور نتیجے نکالیں، یہ نہیں چلے گا۔ صحابہ کے واقعات اور صحابہ کے بیانات سے ہمارے علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے، مجتہدین نے، علماء امت نے کس طرح سے سیکھا ہے دین، اس طرح سیکھنا پڑے گا۔ یہ کہہ دینا کہ صحابہ کی بات کرو بہت آسان ہے، ہم تو سب سے پہلے مدعی ہیں صحابہ کی بات، ہم تو کہتے ہی یہ بات ہے کہ اس امت میں جتنے فرقے بنے ہیں وہ صحابہ کے راستے سے ہٹنے کی وجہ سے بنے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معیار بتایا تھا اپنی سنت کو اور صحابہ کے طریقے کو، لوگوں نے یا تو سنت کو چھوڑا یا صحابہ کے طریقے کو چھوڑا، اس کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ صحابہ کی بات کرو اور صحابہ ایسا کرتے تھے اور اس کا مفہوم آپ اپنے ذہن سے سمجھائیں، یہ نہیں چلے گا۔ جو علماء امت نے سمجھا رکھا اس پر قائم رہنا ہوگا۔ پھر وہی بات آ جائے گی جو اہل حدیث کیا کرتے ہیں کہ لو جی ہم تو صحابہ کی بات کرتے ہیں یا علماء کی بات کرتے ہیں۔ بھائی نہیں، بالکل نہیں، صحابہ کے مقابلے میں علماء کی بات نہیں کر رہے، آپ کے مقابلے میں علماء امت کی بات کر رہے ہیں۔ ایک بڑھیا نے ایک آدمی سے مسئلہ پوچھا، عالم تھا کوئی، اس آدمی نے کہا حدیث سے مسئلہ بتاؤں یا امام مالک کے قول سے؟ وہ مالکی ہوں گے۔ حدیث سے مسئلہ بتاؤں یا امام مالک کے قول سے؟ بڑھیا نے کہا امام مالک کے قول سے بتاؤ، کیونکہ امام مالک تم سے زیادہ حدیث کو جانتے ہیں۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ تم حدیث کی بات کیسے کرتے ہو؟ حدیث پر عمل تو ہم کرتے ہیں، مگر ہم عمل کرتے ہیں حدیث پر امام ابو حنیفہ جیسے علم کے سمندر کی سمجھ کے مطابق، اور تم چاہتے ہو کہ تم جیسے کٹپوتیوں کی سمجھ کے مطابق عمل کیا جائے۔ مسئلہ حدیث پہ عمل کرنے اور نہ کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے حدیث کو تمہارے طریقے سے سمجھیں یا بڑوں کے طریقے سے سمجھیں۔ بالکل یہی بات ہے، صحابہ کی بات کو بڑوں کے طریقے پر سمجھیں یا تمہارے جیسے ناقص العلم لوگوں کے طریقے پر سمجھیں۔ تکلیف میں بولتے ہیں، ہمیں شوق نہیں ہے اور نام تو کسی کا بھی نہیں لے رہے، لیکن نظریات کی تردید مجبوراً کرنا پڑتی ہے جب لوگ آزاد ہونے لگتے ہیں۔ یہ زمانہ اسی طرح کا ہے کہ لوگوں نے آزادی پھیلائی ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو، علماء کے خلاف جو لوگ بولتے ہیں، مجھے بتائیں کیا علماء کسی برادری کا نام ہے؟ علماء فلاں برادری میں ہوتے اور کسی برادری میں نہیں ہوتے؟ ہماری اس امت کا تو یہ
امتیاز ہے کہ کسی بھی برادری کا آدمی ہو، جو برادریوں کی تقسیم ہم لوگوں نے کر رکھی ہے اور بعض برادریوں کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، اس چھوٹی سے چھوٹی برادری کا آدمی اگر علم حاصل کر کے تقوی کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارا سر اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہ اس امت کی تعریف ہے۔ کیسے کیسے چھوٹے چھوٹے خاندانوں، میں دیوبند میں بیٹھ کے یہ بات کیا کرتا ہوں، دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کے میں یہ بات طلبہ سے کہتا ہوں کہ جن اساتذہ سے تم پڑھتے ہو سکتا ہے ان کے ماں باپ کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میرا بیٹا کیا پڑھاتا ہے، بعض اساتذہ ایسے بھی ہوں گے۔ اور دیوبند کے اندر ان بڑوں کی اولادیں موجود ہیں جن کے ناموں سے ہمارے ایمان میں حرارت آتی ہے اور جن کے ذریعے سے ہمیں صحیح راستہ ملتا ہے، اور ان کی اولادوں کو یہ خبر نہیں کہ ہمارے بڑوں کا راستہ کیا تھا۔ خاندان سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی سی بھی برادری، کوئی سا بھی خاندان، علم آتا ہے تو عظمت ملتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ علماء کی بات کرتے ہیں، علماء سے آپ کو کاٹنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے آپ یہ سمجھیں۔ اگر یہ ہوتا کہ علماء کسی خاص برادری کا نام ہوتا تو بات سمجھی جا سکتی ہے کہ بھائی اسی برادری کے چکر میں کیوں پڑے۔ علماء نام ہے ان لوگوں کا جو قرآن و حدیث کا علم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس طرح چلا آ رہا ہے، صحابہ کے واسطے سے ہوتا ہوا، علماء امت کے ہر دور کے علماء کے واسطے سے ہوتا ہوا، اس طرح زنجیر کی طرح ان علماء کی بات ہم کر رہے ہیں، وہ ہیں صحیح علماء۔ اب جو آدمی یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ علماء تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں، تو آپ سمجھ لو اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ علماء کے ساتھ یہ آدمی رہے گا تو دین کا وہ مفہوم اس کے پاس رہے گا جو اوپر سے چلا آیا ہے، اور اگر یہ ان سے کٹ جائے گا تو میں جو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہوں، عقلی گھوڑے، اس کو یہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو وہ آپ کو شکار کرنا چاہتے ہیں، اس لیے علماء سے کاٹتے ہیں۔ عنوان کیا رکھتے ہیں کہ مولویوں نے تو اپنے پیٹ کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے آپ لوگوں کو استعمال کیا ہے۔ اس کا میں جواب دے چکا ہوں پہلے ہی کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے تو کر لیں یہ کام، عقلی بات ہے بالکل۔ یہ علماء مدرسوں کے اندر کتنا کماتے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ظاہر ہے یہ تو ایک مکتب ہے یہاں پر، لیکن بڑے بڑے مدرسوں کو میں جانتا ہوں جہاں بڑے اعلیٰ درجے کے علماء کی تنخواہ 15,000 کے اندر ہے۔ آپ کا مزدور کیا لیتا ہے؟ آپ جب کسی مزدور سے مزدوری کراتے ہیں کیا لیتا ہے؟ کم سے کم 500 اور بہت سی جگہ آپ تو 600 بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے میرٹھ میں 600 ہی ہو۔ ہاں، چھوٹی آبادیوں میں 500 میں، میرٹھ بڑی جگہ ہے، ہم 500 ہی کو لے لیں۔ 500 کا مطلب ہوا 15,000 روپے مہینہ۔ یہ اعلیٰ درجے کے علماء، میں قسم کھا سکتا ہوں ایسے علماء جو قرآن و حدیث کا نمبر 1 کا علم رکھتے ہیں، اعلیٰ درجے کا، ایسے لوگوں کو مدرسوں کے اندر 13, 14, 15,000 روپے مل رہے ہیں۔ وہ جو بالکل جاہل بیچارہ مزدور ہے اس کو مل رہا ہے، وہی اس بڑے عالم کو بھی مل رہا ہے۔ اب ہمیں کوئی بتائے کہ مدرسوں کا پڑھانے والا یہ عالم اگر مدرسہ چھوڑ کے کاروبار کرے، کیا خیال ہے آپ کا اس سے کئی گنا زیادہ نہیں کما لے گا؟ اس کے پاس عقل و سمجھ نہیں ہے کمانے کی، ہاتھ پیر نہیں ہے محنت کرنے کے لیے؟ کمائے گا، ضرور کمائے گا، اور ہمارے جو فضلاء کاروبار میں لگتے ہیں وہ کماتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دین کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے اپنی آمدنی گھٹا کر مدرسے میں بیٹھ کر قربانی دے رہا ہے۔ یہ کوئی زبردستی منوانے والی بات نہیں ہے جناب۔ اگر میں غلط کہوں تو آپ تردید کریں، کوئی بھی کرے تردید۔ لوگوں نے اس زمانے میں، کچھ لوگ جان کر اور کچھ لوگ انجانے میں دشمنوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں اور ان کے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں۔ ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ دین کو سمجھیے علماء سے،
اور دین پر قائم رہنے کی فکر کیجیے اور اپنی نسلوں کو اور اپنے بچوں کو دین پر قائم رکھنے کی فکر کیجیے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ دین ہماری عقل اور ہماری خواہشات کے تابع نہیں ہے. اور کم سے کم دینی معاملات کو تو اللہ کے واسطے دین کے مسائل کے مطابق طے کرنے کا مزاج بنائیے. ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا، بالکل صاف بات ہے کہ علماء سے کوئی غلطی نہیں ہو رہی، یا علماء اسی درجے پر بیٹھے ہوئے آج بھی جیسے بڑے تھے، اسی معیار پر قائم ہیں. مگر ظاہر ہے کہ یہ باتیں علماء کے پاس جب ہم بیٹھتے ہیں تو جب ان سے اردو میں بات کرتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے ہماری کیا کیا خامیاں اور کمیاں ہیں. ہم بے تکلف ان سے بات کرتے ہیں، وہ ہم سے کرتے ہیں، تو ہمارا آپس کا معاملہ ہے کہ ہم ضرور کرتے ہیں، فریضہ سمجھ کر کرتے ہیں. سچی بات میں کہتا ہوں کہ تنہا علماء سے اگر کہیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے، میں بہت گناہ گار اور معمولی سے آدمی ہوں، لیکن جب مجھے اجازت دیتے ہیں یا حکم دیتے ہیں کہ تو کچھ بول، تو میری اس بات علماء کے یہاں زیادہ سخت ہوتی ہے. علماء کو پتہ ہے عام مسلمانوں سے کہیں زیادہ سخت بات ہوتی ہے، تو وہ بات الگ ہے. لیکن جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں علماء اور مدرسوں کے تعلق سے، وہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ صحیح دین حاصل کرنے کے لیے ان علماء سے تعلق رکھنا پڑے گا. اور صحیح دین جو ہے وہ ہماری عقل کے تابع نہیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. اور دین کو دنیا کے لیے استعمال نہ کریں، دنیاوی وجاہت کے لیے، دنیاوی بڑائی کے لیے. ہمارے لیے بھی یہ ہدایت ہے اور آپ کے لیے بھی ہدایت ہے. مسجدوں اور مدرسوں کے معاملات کو کم از کم علماء کے حوالے کریں. یہ بات پہلی جب آئی ہے مسجدوں والی زبان پر، لیکن جب آ گئی ہے تو پھر میں اس کو کہوں گا، کھول کر کہوں گا. آپ مدرسے بھی کچھ مدرسے علماء کے ہاتھ میں ہیں، اور بہت سارے مدرسے آپ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں کمیٹیوں نے. اور کمیٹی کا ترجمہ میں غیر سنجیدہ بات بالکل نہیں کرنا چاہتا. کمیٹی کے بارے میں بہت جگہوں پر جا کر میں نے کمیٹی والوں سے کہا ہے، مجموع میں کہا ہے کہ آپ کی کمیٹیاں اس بات کی گارنٹی ہیں کہ مدرسہ ٹھیک سے چلے گا نہیں. اس کی گارنٹی ہے. ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں. ایسے تلخ تجربے ہیں کہ بیان کرنا مشکل ہے. اچھا، مدرسوں کا معاملہ تو یہ کہ چلیے آدھے مدرسے کمیٹیوں کے ہاتھ میں، آدھے مولویوں کے ہاتھ میں بھی ہیں، تو ہم میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے بیڑا غرق کر رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جہاں تک مسجدوں کا معاملہ ہے، مسجدیں تو علماء کے ہاتھ میں نہیں ہیں. علماء وہاں ملازم ہیں، یعنی وہ جو امام صاحب ہیں وہ آپ کے ملازم ہیں. اور اختیار کس کو ہے؟ یعنی متولی اور کمیٹی کا صدر کون ہے؟ آپ کے محلے کا سب سے زیادہ نماز اور روزے کا اور تہجد کا پابند، جماعت کا پابند آدمی. عام مسجدوں، مجھے یہاں کا پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا یہاں کے متولی صاحب کون ہے. عام مسجدوں میں کیا حال ہے مجھے بتائیے. کیا متولی بنانے کے لیے واقعی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس مسجد میں جو آدمی سب سے پکا پابند ہو جماعت کا اور تہجد بھی پڑھتا ہو اور اس کی آمدنی بھی حلال ہو، اس کو بنایا جائے متولی؟ یہ معیار ہوتا ہے کیا؟ مجھے بتائیے مسلمان، آپ بتائیں. نہیں ہوتا. ڈنڈا جس کا طاقت زیادہ مضبوط ہے، چاہے وہ سودی کاروبار کرتا ہو. میں اس مسجد کو جانتا ہوں جس مسجد کے امام نے سود پر تقریر کی تھی، اور سود کا مطلب ہے وہ چیز جس کو ساری امت حرام کہتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کے نہ چھوڑنے پر جنگ کا اعلان کرتے ہیں. اس کے بارے میں امام نے منبر پر بیٹھ کر بیان کر دیا تھا، اور اگلے دن متولی نے امام کو نکال دیا تھا، اس لیے کہ متولی کا کاروبار سودی تھا. شکایت اس متولی سے نہیں ہے، شکایت آپ سے ہے، مسلمانوں سے ہے.
ایسے آدمی کو متولی آپ نے بنایا کیوں تھا؟ اور جب یہ قصہ ہوا تو اس متولی کو پھر آپ نے ہٹایا کیوں نہیں؟ آپ کے معاشرے میں ایمان اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے کہ آپ کسی بھی غلط بات کو برداشت کرنے پر مجبور ہیں؟ اب میں نام لوں تو مشکل ہے، مناسب نہیں ہے، مگر ہر جگہ ایسی مسجدیں پائی جاتی ہیں۔ امام نے ناجائز کام میں شریک ہونے سے منع کر دیا، تازہ قصہ ہے، کیوں کھلواتے ہو راز؟ امام نے رسم و رواج کا حصہ بننے سے منع کر دیا، ناجائز کام میں شریک ہونے سے منع کر دیا، شادی بیاہ کے امامت چلی گئی، قریب کی بات ہے، اسی شہر مبارک کی بات ہے، تازہ ہی بات ہے، 2-3 ہفتے کی۔ کیا بات کرتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں مسلمان، کس رخ پہ جا رہے ہیں؟ دین کے کام دین کے طریقے پر ہم نہ چلا سکیں، پھر کیوں شکایت ہے ہمیں دنیا والوں سے کہ ہمیں لوگ ذلیل کر رہے ہیں؟ ذلیل ہونے کا انتظام تو ہم نے خود کر رکھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت ہے، ان کی نسبت کی برکت ہے کہ جتنا ذلیل ہمیں ہونا چاہیے اتنے نہیں ہوئے۔ واقعی یہ صحیح ہے، دوسروں کے مقابلے میں ہم ذلیل ہونے کے لائق بالکل نہیں ہیں، مگر ہمارا جو اصل مقام ہے اس کے اعتبار سے ہم بہت نیچے جا چکے ہیں۔ ہم شکایت کرتے ہیں حالات کی، اور ہمارے اپنے حالات کیا ہیں؟ وہ آدمی جو مسجد کے امام کو 1 منٹ کی تاخیر ہونے پر مسجد میں آ کر ڈانٹ دیتا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے اور اسے خیال نہیں ہوتا کہ میں ظلم کر رہا ہوں، وہ اپنے پڑوسیوں کو ستاتا ہے، ان کا حق ادا نہیں کرتا، اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں؟ اپنے اعمال پہ بھی تو نظر ہونی چاہیے۔ کمزوروں پر حکومت چلانا ہم سے آتا ہے۔ مجھے شکایت ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ ہمارا ایمان اتنی کمزوری کے درجے میں پہنچا ہوا ہے کہ ہم میں سے جس کو طاقت مل جاتی ہے وہ موقع دیکھ کر ظلم کرنے سے باز نہیں آتا اپنے سے کمزور پر، یہاں تک کہ ماں باپ اپنی اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتے، بھائی بھائی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، شوہر بیوی کے ساتھ، اور اگر بیوی طاقت ہو تو شوہر کے ساتھ ناانصافی۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت سامنے نہیں ہے، اللہ کے یہاں جواب دینے کی فکر ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بات کو سمیٹنا چاہیے مجھے، اللہ جانے مجھ سے کیا کس طرح موضوع یہ چھڑا ہے اور کہاں کہاں میں گھوما اور پہنچا ہوں۔ اللہ کرے مفید باتیں ہوئی، اور 2 باتیں کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک تو یہ بات جو مولانا نے کہی تھی، یہ مکتب اور مدرسے کی تعلیم کے تعلق سے، اس زمانے میں تمام اہل حق علماء اور اہل حق کی تنظیمیں، خاص طور سے جمعیت علماء ہند اور دوسری بڑی تنظیمیں، اس پر مسلسل محنت کر رہی ہیں کہ مکتب کا نظام پھیلایا جائے، اور اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں مسلمانوں کے درمیان، لیکن ابھی بھی مسلمانوں کے اپنے مزاج میں مضبوطی کے ساتھ یہ بات نہیں آئی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا اور دین سکھانا کتنا ضروری ہے، اور دین سکھانے کا مفہوم یہی جو مدرسے اور مکتب میں سکھایا جاتا ہے، اسلامی عقیدے سکھائے جاتے ہیں، قرآن سکھایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھائی جاتی ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے مسائل، کاروبار کے مسائل سکھائے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، مگر ہمارے مسلمان بھائیوں کو ابھی 25% کی فکر پیدا نہیں ہوئی ہے، جبکہ دوسروں نے یہ طے کر رکھا ہے اور اس کے لیے مشن کام کر رہے ہیں، پہلے سے کر رہے ہیں، اور آج تو حکومتیں دلچسپی لے رہی ہیں، بڑی سے بڑی حکومتیں، امریکہ سے لے کر ہندوستان تک، کوئی راز نہیں ہے اور کوئی الزام نہیں ہے، بلکہ وہ تو فخر کرتے ہیں اپنی اس بات پر۔ ان سب کی فکر یہ ہے کہ آپ کی نسلوں کو ایمان سے دور کر دیا جائے، مسلمان نہ رہنے دیا جائے، اسلامی پہچان ختم کر دی جائے، مسلمانوں کو فکر نہیں ہے۔ اور اگر
کچھ مسلمانوں کو فکر ہوتی بھی ہے تو اس شرط کے ساتھ کہ ان کی خاصابی محفوظ رہے، معاف کیجیے، ان کی پڑھائی محفوظ رہے۔ ہمارا بچہ یہاں بیٹھ کے کیسے پڑھے گا مسجد میں؟ ہمارے بچے کے لیے تو اس معیار کا مدرسہ چاہیے، چاہے وہاں سے آپ 1000 روپے 2000 روپے فیس لے لیں، مگر اسٹینڈرڈ چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس اسٹینڈرڈ کے چکر میں آپ نے اسٹینڈرڈ مدرسوں میں بنانے کب دیا؟ بنانے دیا ہوتا تو ہم نے بنا لیا ہوتا۔ اب آپ کو فکر ہے اسٹینڈرڈ کی، تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کے بچے دین سے دور ہو رہے ہیں۔ تو بچوں کو دین پر قائم رکھنے کی ذمہ داری آپ کی اور ہماری ہے، نسلوں کو قائم رکھنے کی ذمہ داری۔ اور یہ نازک موڑ ہے، تاریخ کا یہ نازک وقفہ ہم کمزور لوگوں کے حصے میں آیا ہے۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے بہت مانگنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اپنی اللہ سے کی توفیق سے اور ہمت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اپنے ذاتی حالات کو ٹھیک کریں، اپنے گھریلو حالات کو ٹھیک کریں، اپنے معاملات کو صحیح کریں، اپنے عقیدوں کو صحیح رکھیں، علماء سے اپنا صحیح رابطہ رکھیں، دین کو اپنی عقل کا کھلونا نہ بنائیں، عقل سے چلنے والا اپنی عقل کو ریموٹ نہ بنائیں دین کے لیے۔ اور جو برائیاں زندگی میں چل رہی ہیں ان برائیوں کو ہر آدمی اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرے۔ جو گناہ بھی جس سے ہو رہا ہے، ہر آدمی اپنے گناہ کو جانتا ہے۔ مشترک کچھ عام چیزیں ہیں، نظر کی حفاظت کریں، نظر سے متعلق جو آگے کے گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، حرام مال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمارے جوانوں میں جو نشے کا اور جوئے سٹے کا رواج ہے کتنا خطرناک ہے، نشے کے بارے میں بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ مسلمانوں میں دوسروں سے زیادہ نشہ ہوتا ہے، اور یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ جس کا جو گناہ ہے ہر ایک کوشش کر کے اس گناہ سے اپنا پیچھا چھڑائے، اور یہ کوشش کرے کہ وہ ایسا بن جائے، ایسا اچھا آدمی اور اچھا مسلمان بن جائے کہ اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جائے۔ یہ علماء محنتیں کرتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ یہ جنید بغدادی ہیں، میں نہیں کہتا کہ یہ حضرت تھانوی ہیں، لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ یہ اپنی بساط بھر محنت کر رہے ہیں آپ کے معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ کیا نام ہے آپ کے مندر کا؟ احیاء سنت۔ کیا ہے یہ؟ سنت کو زندہ کرنا۔ مگر مسلمانوں کا قصہ یہ ہے کہ ربیع الاول میں کچھ نعرے لگانا تو ان کو پسند ہے، مگر جس کے نام کے نعرے لگاتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی سنتوں کے قریب آنے کو مسلمان تیار نہیں ہے۔ اور علماء کی محنت اور ان کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ سنتیں ہمارے ماحول میں، سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی سنتیں اور فرض نہیں، بلکہ سنت کا مطلب ہے حضور کا جو بھی طریقہ ہے، وہ فرائض بھی ہیں، وہ واجبات بھی ہیں، وہ سنتیں بھی ہیں، وہ مستحبات بھی ہیں، وہ ہماری وضاحت بھی ہے، اسلامی تہذیب بھی ہے، گھروں کا ماحول بھی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حضرات کی اور ہم سب کی جو بھی جیسی کوششیں ہماری معمولی بساط کے مطابق ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے، نافع بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم بہت نافرمان ہیں اور نافرمانیوں کے عادی بن گئے ہیں۔ اللہ ہماری زندگیوں سے گناہوں کو نکال دیجیے اور سچی توبہ ہمارے لیے آسان کر دیجیے۔ اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے گھر والوں کو اور ہم سب کو